آج ایک بڑی ہی خوشی کی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ جو ڈے ون سے میرے ساتھ ہیں اور فالو کر رہے ہیں، ان ساری ویڈیوز کو میرے ساتھ واچ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ آئی ایم سو تھینکفل ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو۔ 2022 کے شروع میں خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے یہ انکریج کروں، لوگوں کو چیلنج کروں کہ خدا کے پاک کلام کی تلاوت ہم کور ٹو کور کریں، پیدائش کی کتاب سے شروع کریں، مکاشفہ کی کتاب تک اس کو ہر روز ایک ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اور ترتیب جس کو میں فالو کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز 3 چیپٹرز خدا کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، اور اگر ہم باقاعدگی سے ہر روز 3 چیپٹرز خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں تو 365 دنوں میں، ایک سال میں ہم بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک ختم کر سکتے ہیں۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ آج خداوند کے فضل سے یہ ویڈیو نمبر 300 ہے، پوری 300 ویڈیوز مکمل ہو چکی ہیں، اور میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں۔ جتنا بھی میں خدا کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ خدا نے، میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں ان 300 ویڈیوز کے بارے میں تو میں خود بھی حیران ہوتی ہوں، مجھے خود بھی اچنبھا سا لگتا ہے اور ایک شاکنگ سا مجھے لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ ہر روز میں نے ویڈیوز بنائی، ایڈٹ کی اور اپلوڈ کی۔ سارا جلال، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری مہمہ میں خدا کے قوی نام کو دینا چاہتی ہوں، خدا کے پرفضل محبت کرنے والے نام کو دینا چاہتی ہوں جس نے یہ ممکن کیا۔ بہت سے دن ایسے بھی آئے I was so tired کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نہیں بنا سکوں گی ویڈیو، میں نہیں کر سکوں گی، لیکن خدا نے مجھے ہمت دی، طاقت دی، قوت دی اور سنبھالے رکھا۔ اور اس سے ایک اور بڑی خوبصورت سیکھ جو میں نے بھی اپنی زندگی کے لیے سیکھی اور ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ سیکھ یہ ہے کہ کسی بھی کام سے گھبرائے نہ، کسی بھی کام سے پریشان نہ ہوں، اور کسی بھی کام کے آغاز سے کبھی بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ کام کو شروع کر لیتے ہیں اور خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو خدا خود اس کام کی ذمہ داری لیتا ہے اور خدا خود اس کام میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور ان ساری ویڈیوز کے ذریعے صرف ایک ہی مقصد ہے، خدا کے نام کو جلال دینا، خدا کے پاک کلام کو جلال دینا، خدا کے پاک کلام کی فروغ کے لیے، خدا کے پاک کلام کے پھیلاؤ کے لیے، تاکہ ہر ایک بچہ، ہر ایک نوجوان، ہر ایک مرد اور عورت جو کہ مسیحی ہیں، بعض اوقات ہم چرچ جانے والے ہیں، ہم نام کے مسیحی ہیں، ہم صرف مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نام کے آخر میں مسیحی لگا ہے، لیکن ہم فالو نہیں کرتے ہیں خدا کے پاک کلام کو، خدا کے نام کو، خدا کی حضوری کو جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت موقع خدا نے دیا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ آفٹر 65 ڈیز یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو ایک روٹین بنا لیں، اس کی ایک ہیبٹ بنا لیں کہ آپ دن میں اگر آپ 3 چیپٹرز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم ایک چیپٹر روزانہ ترتیب کے ساتھ پڑھیے، اور جب آپ ایک چیپٹر روزانہ پڑھیں گے تو 3 سال میں آپ بائبل مقدس کو فرام کور ٹو کور ختم کر سکیں گے۔ کسی بھی آغاز کو، کسی بھی بگننگ کو کبھی چھوٹا نہ تصور کیجئے، کیونکہ ایک ایک قدم جو آپ ایک ایک قدم کر کے اٹھاتے ہیں وہی ایک ایک قدم آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلا ہفتہ مکمل ہوا I was so happy, I was so glad، اور میں نے اس دن کی ویڈیو کے شروع میں یہ بتایا بھی کہ آج ایک پورا ہفتہ ہو چکا ہے، اور پھر خدا یہ ممکن کرے گا کہ ہفتہ مہینے میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں اور مہینے سال میں بدلنے کے قریب ہے، اور خدا کی جتنی بھی شکر گزاری کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ جب بھی کوئی خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے، خدا کے کام کے لیے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے ٹائم کو، اپنی قابلیت کو، اپنی جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، جب وہ خدا کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے تو خدا ہمیشہ اس کو ملٹی پلائی کر کے اس کو واپس کرتا ہے۔ اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ 2022 میرے لیے گزرے ہوئے کئی سالوں سے کہیں زیادہ ملٹیپلیکیشن کا،
کہیں زیادہ فروٹفلنس کا سال رہا ہے، کیونکہ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا اس کا قرض کبھی اپنے اوپر نہیں رکھتا ہے، اور خدا اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے۔ ساری عزت، سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ آئیے کبھی بھی خدا کے کام کے لیے، کبھی بھی خدا کے نام کے لیے کام کرنے سے باز نہ آئیے۔ جو کچھ جس بھی کیپیسٹی میں رہ کے آپ خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے۔ May God bless you. آمین۔ یسایہ کی کتاب اس کا 30 باب۔ خداوند فرماتا ہے، ان باغی لڑکوں پر افسوس جو ایسی تدبیر کرتے ہیں جو میری طرف سے نہیں، اور عہد و پیمان کرتے ہیں جو میری روح کی ہدایت سے نہیں، تاکہ گناہ پر گناہ کریں۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا، کیونکہ اس کے سردار ظلم میں ہیں اور اس کے ایلچی حنیس میں جا پہنچے۔ وہ اس قوم سے جو ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور مدد و یاری نہیں بلکہ خجالت اور ملامت کا باعث ہو شرمندہ ہوں گے۔ جنوب کے جانوروں کی بابت بار نبوت۔ دکھ اور مصیبت کی سرزمین میں جہاں سے نر و مادہ، شیر، ببر اور افعی اور اڑنے والے آتشی سانپ آتے ہیں، وہ اپنی دولت گدھوں کی پیٹھ پر اور اپنے خزانے اونٹوں کے کوہان پر لاد کر اس قوم کے پاس لے جاتے ہیں جس سے ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچے گا، کیونکہ مصریوں کی کمک باطل اور بے فائدہ ہوگی۔ اسی سبب سے میں نے اسے راہب کہا جو سست بیٹھی ہے۔ اب جا کر ان کے سامنے اسے تختی پر لکھ اور کتاب میں قلم بند کر، تاکہ آئندہ عبدالآباد تک قائم رہے۔ کیونکہ یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ، راستہ سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کر دو۔ بس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے اور ظلم اور کج روی پر بھروسہ رکھتے اور اسی پر قائم ہو، اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرا چاہتی ہے، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم میں ہو۔ وہ اسے کمہار کے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے دریغ چکنا چور کرے گا، چنانچہ اس کے ٹکڑوں میں ایک ٹھیکرا بھی نہ ملے گا جس میں چولہے پر سے آگ اٹھائی جائے یا حوض سے پانی لیا جائے۔ کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، بس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ ایک کی جھڑکی سے 1000 بھاگیں گے، 5 کی جھڑکی سے تم ایسا بھاگو گے کہ تم اس علامت کی مانند جو پہاڑ کی چوٹی پر اور اس نشان کی مانند جو کوہ پر نصب کیا گیا ہو رہ جاؤ گے۔ تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کیونکہ اے سیونی قوم جو یروشلم میں بسے گی تو پھر نہ روئے گی، وہ تیری فریاد کی آواز سن کر یقیناً تجھ پر رحم فرمائے گا، وہ سنتے ہی تجھے جواب دے گا۔ اور اگرچہ خداوند تجھ کو تنگی کی روٹی اور مصیبت کا پانی دیتا ہے، تو بھی تیرا معلم پھر تجھ سے روپوش نہ ہوگا، بلکہ تیری آنکھیں اس کو دیکھیں گی۔ جب تو دہنی یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان تیرے پیچھے سے یہ آواز سنیں گے کہ راہ یہی ہے، اس پر چل۔ اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر، مڑی ہوئی ڈالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا، تو اسے حیض کے لتا کی مانند پھینک دے گا، تو اسے کہے گا نکل دور ہو۔ تب وہ تیرے بیج کے لیے جو تو زمین میں بوئے بارش بھیجے گا، اور زمین کی افزائش کی روٹی کا غلہ عمدہ اور کثرت سے ہوگا۔ اس وقت تیرے جانور وسیع چراگاہوں میں چریں گے، اور بیل اور جوان گدھے جن سے زمین جوتی جاتی ہے لذیذ چارہ کھائیں گے جو بیلچار چھاج سے پھٹکا گیا ہو۔ اور جب برج گر جائیں گے اور بڑی خونریزی ہوگی تو ہر ایک اونچے پہاڑ اور بلند ٹیلے پر چشمے اور پانی کی ندیاں ہوں گی۔ اور جس وقت خداوند اپنے لوگوں کی شکستگی کو درست کرے گا اور ان کے زخموں کو اچھا کرے گا، تو چاند کی چاندنی ایسی ہوگی جیسی سورج کی روشنی،
اور سورج کی روشنی 7 گنی بلکہ 7 دن کی روشنی کے برابر ہوگی۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے، اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے چھاج میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو، اور دل کی ایسی خوشی ہوگی جیسی اس شخص کی جو بانسری لیے ہوئے خرامہ ہو کہ خداوند کے پہاڑ میں اسرائیل کی چٹان کے پاس جائے، کیونکہ خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزاں کے شعلے اور سیلاب اور آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ خداوند کی آواز ہی سے اسور تباہ ہو جائے گا، وہ اسے لٹ سے مارے گا، اور اس قضاء کے لٹ کی ہر ایک ضرب جو خداوند اس پر لگائے گا دف اور بربت کے ساتھ ہوگی، اور وہ اس سے سخت لڑائی لڑے گا، کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا، ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے، اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندھک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔ یسایہ کی کتاب 31 باب۔ ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہیں، اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زوراور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خداوند کے طالب نہیں ہوتے۔ پر وہ بھی تو عقل مند ہے اور بلا نازل کرے گا اور اپنے کلام کو باطل نہ ہونے دے گا۔ وہ شریروں کے گھرانے پر اور ان پر جو بد کرداروں کی حمایت کرتے ہیں چڑھائی کرے گا، کیونکہ مصری تو انسان ہے خدا نہیں، اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں۔ سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائے گا، اور وہ جس کی حمایت کی گئی پست ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب اکٹھے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جس طرح شیر ببر، ہاں جوان شیر ببر اپنے شکار پر سے غراتا ہے، اور اگر بہت سے گڈریے اس کے مقابلے کو بلائے جائیں تو ان کی للکار سے نہیں ڈرتا اور ان کے ہجوم سے دب نہیں جاتا، اسی طرح رب الافواج کوہ سیہون اور اس کے ٹیلے پر لڑنے کو اترے گا۔ منڈلاتے ہوئے پرندہ کی طرح رب الافواج یروشلم کی حمایت کرے گا، وہ حمایت کرے گا اور رہائی بخشے گا، رحم کرے گا اور بچا لے گا۔ اے بنی اسرائیل، تم اس کی طرف پھرو جس سے تم نے سخت بغاوت کی ہے، کیونکہ اس وقت ان میں سے ہر ایک اپنے چاندی کے بت اور اپنی سونے کی مورتیں جن کو تمہارے ہاتھوں نے خطا کاری کے لیے بنایا نکال پھینکے گا۔ تب اسور اسی تلوار سے گر جائے گا جو انسان کی نہیں، اور وہی تلوار جو آدمی کی نہیں اسے ہلاک کرے گی۔ وہ تلوار کے سامنے سے بھاگے گا اور اس کے جوان مرد خراج گداز بنیں گے، اور وہ خوف کے سبب سے اپنے حسین مکان سے گزر جائے گا، اور اس کے سردار جھنڈے سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہ خداوند فرماتا ہے جس کی آگ سیون میں اور بھٹی یروشلم میں ہے۔ یسایہ 32 باب۔ دیکھ ایک بادشاہ صداقت سے سلطنت کرے گا اور شاہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہوگا اور طوفان سے چھپنے کی جگہ اور خشک زمین میں پانی کی ندیوں کی مانند اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہوگا۔ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھیں دھندلی نہ ہوں گی اور سننے والوں کے کان شنوا ہوں گے۔ جلد باز کا دل عرفان حاصل کرے گا اور لکنتی کی زبان صاف بولنے میں مستعد ہوگی۔ تب احمق بامروت نہ کہلائے گا اور بخیل کو کوئی سخی نہ کہے گا، کیونکہ احمق حماقت کی باتیں کرے گا اور اس کا دل بدی کا منصوبہ باندھے گا کہ بے دینی کرے اور خداوند کے خلاف دروغ گوئی کرے اور بھوکے کے پیٹ کو خالی کرے اور پیاسے کو پانی سے محروم رکھے۔ اور بخیل کے ہتھیار زبون ہیں، وہ برے منصوبے باندھا کرتا ہے تاکہ جھوٹی باتوں سے مسکین کو اور محتاج کو جبکہ وہ حق بیان کرتا ہو ہلاک کرے۔ لیکن صاحب مروت سخاوت کی باتیں سوچتا ہے اور وہ سخاوت کے کاموں میں ثابت قدم رہے گا۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو اٹھو، میری آواز سنو۔ اے بے پرواہ بیٹیوں، میری باتوں پر کان لگاؤ۔ اے بے پرواہ عورتوں، سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی، کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی، پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ اے عورتوں، تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ۔ اے بے پرواہ مضطرب ہو، کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ، کمر پر ٹاٹ باندھو۔ وہ دل پذیر کھیتوں اور میوہ دار طاقوں کے لیے چھاتی پیٹیں گی۔ میرے لوگوں کی سرزمین میں کانٹے اور جھاڑیاں ہوں گی، بلکہ خوش وقت شہر کے تمام شادمان گھروں میں بھی، کیونکہ قصر خالی ہو جائے گا
اور آباد شہر ترک کیا جائے گا۔ اوفل اور دید بانی کا برج ہمیشہ تک مان بن کر گورخروں کی آرام گاہیں اور گلوں کی چرا گاہیں ہوں گی، تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شاداب میدان نہ بنے اور شاداب میدان جنگل نہ گنا جائے۔ تب بیابان میں عدل بسے گا اور صداقت شاداب میدان میں رہا کرے گی، اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام و اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ لیکن جنگ کی بربادی کے وقت اولے پڑیں گے اور شہر بالکل پست ہو جائے گا۔ تم خوش نصیب ہو جو سب نہروں کے آس پاس بوتے ہو اور بیلوں اور گدھوں کو ادھر لے جاتے ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔